امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملہ کیوں کیا؟ جاپان میں ایٹمی حملوں سے کس قدر تباہی ہوئی؟ کتنے افراد اس حملے میں مر گئے؟ اس کے کیا اثرات آج بھی ہیں؟ کیا جاپان نے کوئی جوابی کارروائی کی؟ وہاں آج بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معذور، لاغر، آنکھوں سے محروم، بازوؤں سے محروم کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ انسانی تاریخ میں بہت سی ہولناک جنگیں لڑی گئی ہیں جو انسانیت کے لیے تباہی لاتی رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دو جنگوں کے درمیان وقفہ امن کہلاتا ہے۔ انسان ایک جنگ لڑتا ہے، پھر اس کے بعد آدھا وقت اس کی تباہی سے نمرد آزما ہونے میں گزار دیتا ہے اور آدھا وقت اس طاقت کے گھمنڈ میں گزر جاتا ہے کہ پرانی جنگ کا بدلہ لینا ہے۔ اسی طرح ایک جنگ اور جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ موجودہ تہذیب کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جنگ لگی ہی رہتی تھی۔ جس کے پاس بھی ذرا طاقت ہوتی وہ پڑوسی ممالک پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنے مقبوضات میں تبدیل کر لیتا تھا۔ یہ روایت حضرت انسان کی تاریخ جتنی ہی پرانی ہے۔ اس دوران بعض حکمرانوں کی انا کی تسکین کے چکر میں ہزاروں یا لاکھوں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی۔ تاریخ انسانی میں بعض واقعات ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے وقت کا دھارا بدل کر تاریخ کو نیا رنگ دیا۔ انہی میں سب سے اہم ترین اور صفاقانہ واقعہ جاپان کے 2 شہروں پر ایٹمی حملہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے برطانیہ کی رضامندی کے ساتھ جاپان پر وہ تباہی مسلط کی جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آن کی آن میں لاکھوں انسان بھاپ بن گئے۔ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے B-29 طیارے کے ذریعے جاپان کے ہنستے بستے شہر ہیروشیما پر جوہری بم گرایا۔ اس بم کو لٹل بوائے کا نام دیا گیا تھا، جس نے پلک جھپکتے میں پورے شہر کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اس حملے کے دوران نتیجے میں 20,000 کے قریب فوجی اور 70,000 سے 1,26,000 کے قریب عام شہری ہلاک ہو گئے۔ ہلاکتوں کے یہ اعداد و شمار صرف ایک تخمینہ ہی میں، کیونکہ اس وقت ایسا کوئی نظام نہیں تھا جس کے ذریعے ہلاکتوں کا درست اندازہ لگایا جا سکتا۔ ہیروشیما پر ہونے والے ایٹمی حملے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ انسانی آنکھ نے اس سے پہلے اتنی بڑی تباہی نہ تو دیکھی تھی اور نہ ہی سنی تھی۔ آن کی آن میں پورا شہر ملبے کا ڈھیر بننے کا یہ پہلا واقعہ تھا جس نے نہ صرف جاپان کی کمر توڑ کے رکھ دی بلکہ جرمنی اور جاپان کے اتحاد کی شکست کو بھی یقینی بنا دیا۔ ہیروشیما پر قہر ڈھانے کے بعد امریکہ نے جاپان کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا اور ایک اور حملہ کرنے کی تیاری کر لی۔ اس بار ناگاساکی کے شہر کو جوہری حملے کے لیے منتخب کیا گیا۔ امریکہ کے B-29 بمبار طیارے نے صبح 11:58 پر شہر پر فیٹ بوائے نامی ایٹم بم پھینکا۔ ناگاساکی شہر پر پھینکے جانے والے بم کے نتیجے میں 39,000 سے 80,000 لوگ موقع پر ہی مارے گئے۔ مجموعی طور پر دونوں شہروں پر ایٹمی حملوں میں 1,29,000 سے 2,26,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ ہلاکتوں کی وہ تعداد ہے جو فوری طور پر ہوئی۔ اس کے بعد بھی کئی مہینوں تک لوگ تابکاری کے اثرات کی وجہ سے مرتے رہے اور یہ تعداد کہیں بڑھ گئی۔ ان حملوں کے بعد جاپان کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے 14 اگست 1945 کو ہتھیار ڈال دیے۔ سن 2023 میں امریکہ کے جاپان پر کیے گئے ایٹمی حملوں کو 78 برس گزر چکے ہیں۔ اس دوران دنیا بہت بدل چکی ہے، لیکن وہ لوگ آج بھی ان حملوں کو نہیں بھولے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے تھے۔ جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے حملوں میں بچ جانے والے افراد کو بیباکشا کہا جاتا ہے، جن کی اکثریت کی عمریں 80 سال سے زائد ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم رہ گئے ہیں جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو اپنی آنکھوں سے جلتے دیکھا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں آج بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر لاغر، معذور، کمزور، کوئی آنکھوں سے کمزور، کوئی بازوؤں سے کمزور، کوئی اپنی ٹانگوں سے کمزور، کوئی ذہنی طور پر مفلوج پیدا ہوتا ہے۔ اس کے آج بھی اثرات بہت برے ہیں۔ جاپان اس قدر معاشی طور پر بلندیوں پہ تھا، اس حملوں کی وجہ سے ان کی معیشت اس قدر خراب ہو گئی، کہ کہ وہ معاشی بحران کا شکار ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے محنت کی
اپنے مقصد کو پہچانا اور وہ آج دنیا کے 5 سب سے بڑے معاشی ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نئی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔